سورہ الطور آیت نمبر 9 سے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 3 صورتوں میں قیامت اور قیامت کا ہولناک منظر اس کا ذکر ہے، اور اس صورت میں ذرا تفصیل سے وہ منظر ہے۔ کل کی آیتوں میں بھی یہ تھا کہ وہ قیامت کا دن صرف واقع نہیں ہوگا، عذاب بھی اللہ کی طرف سے ان لوگوں پہ جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا وہ عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی قیامت کے منظر کو قرآن مجید کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی بات بالکل سچ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، اور ہمیں یہ بتایا اور ڈرایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے۔ انسان کے کیا اوقات ہیں؟ دیکھو، جب ایک منظر آپ دیکھتے ہیں، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، تو دل انسان کا بڑا کمزور ہے۔ لیکن جو قیامت کا حادثہ ہے، قیامت کا جو منظر ہے، قرآن جو منظر کشی کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ کہ ان کے دلوں کو پتہ چلے، یہ دنیا میں تیار ہو جائیں اس کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ ہولناک منظر اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہوگا۔ ویسے تو ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پہ فرمایا یوم تمور السماء مورا، آسمان اپنی جگہ سے تیز حرکت کرے گا۔ جس آسمان کو آج تک زمین پہ تو زلزلے ہم نے دیکھے سنے، لیکن آسمان کی حرکت اور جھول تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ قرآن خود بھی کہتا ہے هل تری من فطور، تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو اس میں؟ قیامت کے دن یہ جھولے گا، ایسا منظر ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا کہ اس کے اوپر ایسے اس طرح تیزی کے ساتھ یہ حرکت کرے گا آسمان۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑوں کو تو دیکھے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو اپنی جگہ زمین پہ بہت گاڑے ہوئے ہیں، اس کی تہ تک گئے ہیں، فرمایا تو پہاڑوں کو دیکھے گا جیسے روئی کے گالے، روئی کے ذرات، اس کے اوپر آپ سٹکیں لگائیں، سوٹی لگائیں روئی پہ تو اس کے ذرات اڑتے ہیں، ایسے پہاڑ تمہیں نظر آئیں گے۔ جب یہ منظر ہوگا تو انسان کی کیا اوقات ہیں، کیا کیفیت ہوگی۔ فویل یومئذ للمکذبین، یہ دن ہے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت اور بربادی کا۔ دنیا میں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کے پیارے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ابھی آپ کے سامنے حالات ہیں تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو قیامت قائم ہو گئی۔ لیکن یہ جو ہلاکت کا دن ہے نا، بربادی کا دن، یہ ہے حقیقتاً بربادی۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں تو برباد ہو گیا، زلزلے میں سب کچھ گر گیا،
حادثوں میں سب کچھ تباہ ہو گئے، فرمایا نہیں، بربادی تو قیامت کے دن ہے ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں اس حق کو، کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی دہریہ ہیں، کوئی منکر ہیں، کوئی کافر ہیں، کوئی اللہ کی آیتوں پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جو ہلاکت و بربادی کا دن ہے یہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو لہو و لعب میں مبتلا ہیں اور اس کو مذاق میں لیتے ہیں۔ خوض کہتے ہیں کہ پانی کے اندر تیر کر گزرنا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا تالابوں میں، حوضوں میں ایسے لوگ لہو و لعب کے لیے جاتے ہیں، وہ اس دن کو ایسا سمجھتے تھے کہ نہیں بس جیسے موت ہم دیکھتے ہیں نا روزانہ سنتے ہیں، بس یہی کہتے نہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا، یہ نہیں کہ بھئی ہم مر جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دن مقرر ہے ہر ایک کا، لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں ہوتے ہیں ان کے آنے کی، اور لاش آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے کئی منظر ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں جی، اور پھر کیا ہو جاتا ہے جناب، وہ خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی غفلت میں اور اپنے زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم، جس دن دھکے دے کر ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ خوشی سے تو کوئی نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے فرشتے قرآن مجید نے وہ منظر بیان کیا بہت ساری صورتوں میں۔ سورہ الحاقہ میں تو فرمایا کہ وہ زنجیروں میں بڑے بڑے سرکش جکڑے ہوں گے، ویسے کہیں نہیں بھاگ سکتے، لیکن ان کی ذلت و رسوائی دکھائی جائے گی۔ اللہ کے فرشتوں کے پاس کتنی طاقت ہے، اللہ کے پاس، یہ بیچارے کہاں جا سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے انسانوں اور جنوں تم میں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں بھاگ سکو، لا تنفذوا، تو نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا یوم یدعون، تو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے فرشتے ان کو، اور وہ جکڑے ہوئے بھی ہوں گے زنجیروں میں، اور یہ بھی اللہ ان کی ذلت دکھائے گا، ورنہ کیا طاقت ہے انسان کی، کیا قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ساتھ ہی کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے نا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم دنیا میں کہتے تھے جی کوئی آگ، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قبر، کوئی عذاب، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہ جو جھٹلایا کرتے تھے اور بیٹھتے اٹھتے تمہارا مذاق ہوتا۔ اب دیکھو کیا بھئی، انسان کچھ نہیں تھا تو وجود اس کو ملا، ماں کے پیٹ سے جب ہم آئے، سب آئے ہیں، وہ اس وقت ہمیں شعور نہیں تھا، لیکن کمزور تو تھے نا۔ یہ تو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچہ کتنا اٹھ نہیں سکتا، پھر سال کے بعد آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، کتنے کمزور تھے۔ یہ قوت و شباب ملا، پھر بڑھاپا آیا، یہ سب کون دیتا ہے؟ یہ میرے اللہ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بچپن میں مر جاتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں۔ کسی کا بس ہے، کسی کے ماں باپ کا بس ہے۔ جنید بغدادی یہ سونے کا تاجر تھا، ہیروں کا تاجر تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس یہ جاتا تھا، بادشاہوں کے پاس بیچتا۔ ایک دن بادشاہ کہیں تیار کھڑا تھا، اس کا لو لشکر بھی، اس کے کیبنٹ کے لوگ بھی، تو یہ ساتھ یہ انہوں نے کہا آپ بھی ساتھ ہیں۔ تو ایک جگہ قبر تھی بڑی، اس کے ارد گرد پہلے فوج نے سلامی دی، پھر عورتوں نے سونے کے اور جواہرات کے تھال اس کے ارد گرد گھمائے۔ اس کا باپ کہنے لگا بادشاہ کا، یہ وہ بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا میرا ایک ہی یہ بیٹا تھا، بس یہ مر گیا، بیٹا ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، بس اور تو ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ آج بھی مرتے ہیں نا، بادشاہوں کے بیٹے بھی مرتے ہیں، بڑوں کے بھی مرتے ہیں، چھوٹوں کے بھی مرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نقشے ہیں دنیا کے وہ بھی مرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی مرتے ہیں۔
لیکن دیکھیں کسی کا بس تو نہیں چلتا کہ اس کو بچا لیں۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب حلقوم میں روح آ جاتا ہے اس وقت تم میں کوئی طاقت ہے کہ اس کو بچا سکو؟ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی مرتے ہیں اور ٹیمیں ہوتی ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بس اسی طرح یہ دن بھی آنے والا ہے قیامت کا، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب تو تم آگ میں جل رہے ہو نا، اب تو اس کی تصدیق کرتے ہو کہ نہیں، یہ سچ اور حق تھا کہ نہیں؟ قرآن مجید تو تمہیں آگاہ کرتا ہے، ہم نہیں ہوں گے، اگلے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کو اترتے نازل ہونے سے بھی اب 14 صدی اور 45 سال ہجرت کو ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے قرآن کا نزول شروع ہوا اعلان نبوت سے، اور قرآن تو آگاہ کر رہا ہے، ہمیں بھی کر رہا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو کرے گا، لیکن ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ چھوٹا سا خطرہ ہو، معمولی سی دشمنی ہو، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں لوگ۔ کوئی ایسی بات ہونے والی ہو، کوئی امتحان ہو، کوئی چیز حاصل کرنی ہو، کسی سے بچنا ہو، اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اور یہ جو اصل خطرات، اصل جو معاملات شروع ہوں گے، اصل جو خوف شروع ہوگا وہ تو قبر سے ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سے زیادہ وحشتناک منظر دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو فرما رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ہمیں اس پہ یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ